اور کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. وہ کوئی صوفی تھا نا, لٹک لگ گئی محبوب کو دیکھنے کی. لکھا 40 سال نہیں سوئے. 40 سال نہیں سوئے. اب بھی دنیا داروں کو کون بتائے حضرت کہ یہ کیا باتیں ہیں. 40 سال نہیں سوئے حضرت, مجاہدہ کیا. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا کہیں آنکھ لگ گئی, بس یہ بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی حضرت. سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باواں. ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. بس پھر محبوب مل گیا حضرت. وہ جب بیدار ہوئے, اسی لیے حضرت حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہاں, ان کے بغیر نہیں تم چل سکتے کوئی. بس غلط قیاس کر لیا. وہ کیا سوچا لے بھائی, اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا, روز سوتا اور روز محبوب کو دیکھتا. بس پھر کیا تھا, صوفی صاحب نے جو بستر ہے وہ بغل میں دبا لیا, نماز پڑھی, بستر بچھا کے پھر سو گئے کہ محبوب ملے گا. وہ کافی دن گزرے, پھر ایک دن غیب سے صدا آئی, بندیا یہ کی ہے. وہ پہلے سونا نہیں تھا, ہوں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ عرض کی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا. میں تو اب سوتا ہوں کہ شاید پھر سوؤں تو پھر محبوب مل جائے. تو آگے سے آواز آئی, بندے تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ محبوب سونے سے ملتے ہیں؟ سونے سے محبوب نہیں ملتے. ارے محبوب کا مل جانا 40 سال جاگنے کا پھل تھا. پھر دیکھنا تو پھر 40 سال جاگ اور پھر دیکھ لے. ہاں حضرت, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے, کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. پوچھا میمونہ میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ کہا جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا, ہاں جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی. یہ شیروں کی اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی ہے؟ آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا. میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے لگ گئی, یہ دوستی کب سے ہوئی, یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی, رو کر مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگا لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی. یاری لگا لو یار. ہاں لگا کے تو دیکھو بھائی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں. یہ آپ سلسلہ ماشاءاللہ آئے بھی ہم آج قادری گھر میں ہیں حضرت. آپ سلسلہ علیہ قادری شریف کا شجرہ پڑھے نا تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہاں حضرت جی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں واقعی مشکل کشا ہے لیکن کو آگے بھی تو ہونا. یہ حضرت میرے بزرگ سنایا کرتے تھے کیونکہ ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر عمر ہوئی میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی, یہ آپ سنایا کرتے تھے. اب اس کو لطیفہ بھی کہہ لیں, تھوڑا سبق بھی ملے گا اس میں. حضرت آپ فرماتے ہیں ابھی پاکستان کا قیام نہیں ہوا تھا, پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا, ابھی یہ سارا ہندی تھا. حضرت آپ فرماتے ہوا کیا, ایک سکھ نہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا اور بارش برسی ہوئی تھی, راستہ کچا تھا, پانی کھڑا تھا, اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ آگے کتنا کیچڑ ہے. اس نے کہا نہیں میں گزر جاؤں گا, لیکن کیا ہوا اس کا گڈھا کیچڑ میں پھنس گیا. تو پہلے تو اس نے خوب بیلوں کو پیٹا, خود زور لگایا لیکن نہیں. اب سکھوں کے ٹوٹل 12 گرو ہیں, گرو نانک سے لے کر گرو گرویند سنگھ تک میرے خیال سے. اب کیا کیا حضرت, پہیے کو ہاتھ ڈالا, یا گرو نمبر 1, یا گرو نمبر 2, یا گرو نمبر 3, یا گرو نمبر 4, یا گرو نمبر 5, کوئی کہانی نہیں. اب ادھر سورج غروب ہو رہا تھا, بیل گاڑی چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا, ادھر اپنی جان کا بھی خطرہ تھا, کروں تو کیا کروں. اب بڑا پریشان کھڑا تھا. تو کیا ہوا, ادھر سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملنگ گزر رہا تھا. اور یہ نشانی یاد رکھنا حضرت, جو بھی حضرت مولا علی کا ملنگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا حضرت. یہ نشانی یاد رکھ, ہو ہلکا یاراں تو برشم کی طرح نرم ہوگا حضرت. بڑا دیکھا یار رات پڑ رہی ہے, سکھ بڑا پریشان کھڑا ہے. آگے پوچھتا ہے سردار جی خیر تے ہے, تسو
और मलंगो जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा मैं अपना काम करूंगा, बैलगाड़ी भी है, लकड़ियां भी हैं, तेरी जान भी है, क्यों खड़ा, क्यों नहीं जा रहा? वो गुस्से में आके कहता है मलंगो मेरी बाडी वेखी जे। मैं क्या हो? उन्होंने कहा मेरे अंदरू ਤੁਹਾਡੇ हार ਦੇ 4 मलंग निकल आंदे। और मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे 12 गुरुओं को नहीं लिया, एवं ਤੁਹਾਨੂੰ दस के टाइम जाया करा, जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा इतना सा काम है, इधर हटो। उसने पहिए को हाथ मारा, लगाया और अपने एक ही सुच्चे गुरु को आवाज दी, नाराए हैदरी। गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। अब बड़ा सोच के ना, बड़ा कि अब इसको क्या जवाब दूं, बड़ा सोच के आगे से क्या कहता है, मलंगो गुरु साडे भी चंगे ने, बस जरा खोबे दे भैड़े ने। अल्लाह का शुक्र है हज़रत, साडे खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार, साडे खोबे दे भी चंगे ने, कोई आए तो सही यार, हैं साडे खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार। हम तो मायल बा करम है, कोई सायल ही नहीं, साडे खोबे दे भी चंगे ने हज़रत। हाँ, ये मैं पढ़ रहा था, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह दरस हदीस दे रहे थे, तो दर्स देते देते ना आपने अपना हाथ इस तरह कर दिया। अब रोब था हजरत का, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हजरत को पूछे हुजूर आपने अपना दस्ते मुबारक इस तरह क्यों कर दिया। फिर लिखा है कि हजरत का हाथ इतना इतना गीला हो गया, फिर हजरत के हाथ में से पानी के कतरे टपकने शुरू हो गए, हाथ इसी तरह रखा और दर्स देते रहे, दर्स खत्म हो गया। मुरीदों ने अर्ज की हुजूर या आपने हाथ इस तरह कर दिया, फिर आपका बाजू गीला हो गया, फिर उसमें से पानी टपकना शुरू हो गया, ये क्या है? आपने फरमाया यार मेरा एक बच्चा मुरीद खेल रहा था, तो खेलता खेलता कुएं में गिर गया। पहले उसने अपनी मां को पुकारा, मां तक आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने बाप को पुकारा, बाप तक भी आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने भाई को पुकारा, उस तक भी आवाज नहीं गई, इसलिए कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचा। फिर उसने मुझे पुकारा था, मैं उसको निकालने गया था। हाँ हाँ, है आज भी है, हम तो मायल बा करम में, कोई सायल नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ, ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फिर आगे मुरीद हैं हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, बाद में फिर उन्होंने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की, और तौबा भी हजरत मेरे यार दी नहीं की थी। कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके अदवशकार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई, पक्की तौबा की हजरत ने है। और लिखा है कि हजरत ने अपनी तस्बीह नायत फरमाई और साथ इसमें जात तलकीन किया, अल्लाह, फरमाया हबीब उम्र पहले ही बड़ी गुजर गई है, हाँ इसको पकाओ अब। और हजरत को असबाब के तरक करने का हुक्म दिया गया। अब बैठ गए अपने घर में और हजरत ने तस्बीह पकड़ ली और शुरू हुआ बस अल्लाह अल्लाह। वाला हजरत ने कहा है ना पहले ही तूने ऐ करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों है। अब आ गई बस फकीरी हजरत, और भाई दुआ किया करो, मैं तो करता हूँ या अल्लाह, परौंठियां की आदत पै गई हूँ, रहम ही करी, माड़े लोग का माफी दे छड़ी, औखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना, औखा काम है भाई, लेकिन इन लोगों के इतने इतने बड़े ज़र्फ है। हजरत ने तो बर्दाश्त कर लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजरे। इमाम याफई लिखते हैं कि बीबी साहब आ गई और आके ना बड़े गुस्से में आपको कहती हैं, हबीब ये क्या आप तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, ये हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मुशक्कत करो, को मेहनत करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, तस्वीर लोटा मुसल्ला कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। वो सूफी तो पहले दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमा नाराई हो, है वहां सारा दिन बैठ के ना वो अल्लाह 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 किया। जब रात पड़ी तो घर आ गए, तो लिखा है जब घर आए ना तो घर आते बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की ना? आप फरमाते मैंने कहा हाँ की है। वो कहती है फिर मजदूरी किधर है? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा सारे मजदूरी मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की है ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीवी आगे से कहती है अच्छा चलो कल मांगिएगा, चलो 2 दिन के पैसे आएंगे, जरा ज्यादा आ जाएंगे। अब फरमाते अगला दिन आया तो मैं फिर चला गया, फिर उसी तरह ढूंढ, फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। अब फरमाते फिर सारा दिन उसी तरह गुजरा,
اللہ 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 اللہ. فرماتے رات پڑی تو میں گھر آ گیا. جب گھر آیا تو بیوی نے وہی کل والا سوال کیا, حبیب مزدوری کی نا؟ اب فرماتے میں نے کہا کل سے زیادہ کی ہے. تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے میں نے اس کو ٹالا. نہیں, سارے مانگ رہے تھے تو میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی غصے میں آ کے آگے سے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے. اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا ہے. حضرت حضور بلے شاہ نے فرمایا تھا نا, فرماتے سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا, ایسا نہیں یار بٹانا. اب فرماتے یہاں تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا, ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا دیا ہے, جاؤں تو جاؤں کہاں. خیرہ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. اب فرماتے ہیں سارا دن پھر اسی طرح گزرا. اب فرماتے ہیں جب رات پڑی نا تو میں بڑا پریشان. میں نے کہا بیو وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا, آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے, کیا کروں. اب فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور ارادہ یہ کیا گھر اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی, چلو باہر ہی بیٹھتے ہیں. اب فرماتے ہیں باہر بیٹھا اور پھر شروع ہو گیا وہی اللہ 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 اللہ. اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آ گیا, لیکن اب فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوا ہے تو آدھی رات, لیکن کیا دیکھتا ہوں گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. اب فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا, لیکن اب فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں روتی ساری بدلی ہوئی ہے, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور یہ اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے اور کہتی کیا ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو, آپ کا مالک تو واقعہ